अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की एक इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसन क्लेमेटिस एरिक्टा के बारे में है, जो कि हम आम तौर पर सोज़ाकी या आतशिक मरीज़ों को या सिफिलिस के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं, जिनके अंदर कोई सिफिलिस के जरासीम हो या पुराना सुजाक दबा हुआ हो और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने घेर लिया हो, जिनमें सबसे बड़ी एक बीमारी स्किन एलर्जी है, जो कि ऐसे मरीज़ों को जो कभी की किसी उम्र में उनको अगर सुजाक हुआ है या उन्हें सिफिलिस हुआ है और वो अब दबा हुआ है, उसके सिम्पटम तो नज़र सच नहीं आ रहे और मरीज़ बिल्कुल अपने आप को ठीक समझता है, मगर अचानक से कोई छोटी मोटी उसको तकलीफ़ रूनुमा होती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, जिनमें एक स्किन एलर्जी है, टांगों के ऊपर शदीद ख़ारिश का होना है या आला तनासुल के करीब कोई दाने बन जाते हैं सख्त किस्म के, जो कि कुछ अर्सा तक तो छोटे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनमें सख्ती बढ़ते बढ़ते उनमें पस में तब्दील हो जाती है। पहले तो वो इस तरह गोश्त की तरह महसूस होते हैं, इस तरह दबाने से दर्द भी नहीं होता, लेकिन फिर बाद में उनमें पीप या पस पड़ना शुरू हो जाती है और उनके अंदर से मवाद निकलना शुरू हो जाता है और फिर ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं। जो क्लेमेटिस एरिक्टा जो है, इसका मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूँ, ये सेंट्रल यूरोप में और मशरक़ी जनूबी यूरोप में ये पौधा पाया जाता है और ये बेल नुमा पौधा होता है, जिसका ये मेडिसिन तैयार होती है क्लेमेटिस एरिक्टा, जिसको दर्जन्स बोवर भी कहा जाता है इस पौधे को। और ये दवा ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौजू होती है कि जो सुजाक, आतशिक या मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में बहुत ज़्यादा मुब्तला रहते हैं और उनके अंदर खनाजीरी जो जहर है वो उससे मुतासर हुए होते हैं और मुख्तलिफ़ मेडिसिन खाने के बाद उनके जो बॉडी पे असरात हुए होते हैं, उनसे उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ होता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसे लोगों के लिए ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और ख़ासकर ऐसी ख़वातीन में भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है कि जिनको बेख्वाबी हो और जिनको बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जैसे कि ऐसे समझ लें आप कि अगर कोई दाना बनता है उसके अंदर पस जल्दी से पैदा हो जाती है और उन्हें अपना थोड़ा सा गला ख़राब हुआ या नज़ला हुआ तो रेशा बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायत रहती है जिनसे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, या फिर उनमें जो असबी दर्दें हैं, मिसाल के तौर पर ब्लड सप्लाई के अंदर अगर प्रॉब्लम है, वेंस के अंदर अगर कोई मसाइल है जिससे उनके सर में हमेशा दर्द रहता है, तो असाब उनके ज़कीउल हिस्स हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें बहुत शदीद दुखन रहती है हर वक्त। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ऐसी ख़वातीन को दर्दें महसूस होती हैं, कभी कमर में, कभी कंधों में, कभी गर्दन में, कभी सर में दर्द उनको होता है और दर्द जो है दोनों साइडों पर सर के यानी कनपटियों में भी उन्हें दर्द ज़्यादा रहता है और छेदने वाली दर्दें महसूस होती हैं और उनको जो है रहम के भी मुख्तलिफ़ मसाइल जो है वो दरपेश रहते हैं। ऐसी ख़वातीन के क्लेमेटिस एरिक्टा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, अमराज़ मर्दाना में ये दवा उस वक़्त काम आती है कि जबकि मरीज़ के टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ जाए, सख्त हो जाए टेस्टिकल, सूज जाएँ, दर्द करते हों, ख़ासकर जो दायाँ खसिया है या दायाँ टेस्टिकल है वो ज़्यादा मुतासर हो किसी भी मसले से, तो उसमें स्वेलिंग हो जाए, उसमें दर्दें हों और जो सीमन है उसके अंदर भी अगर इखराज करते हुए भी मरीज़ को पीनस में दर्द होता है और जब सीमन निकलता है उस वक़्त भी उसको ये पेन के मसाइल दरपेश होते हैं और यूरिन करते हुए भी जब पेशाब वो करता है तो उस वक़्त भी जो पेशाब की जो धार होती है वो मुकम्मल नहीं रहती, बल्कि टूट टूट के उसको पेशाब आता है और पेशाब
کر دینے کے بعد بھی اس کا جو قطرہ قطرہ ہے ڈراپنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور ایسے مریضوں کو جن میں یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، ان کو ایگزیما بہت زیادہ ہوتا ہے اسکن کے اوپر، مختلف جگہوں پر جلندار پھنسیاں اور پیپ والی پھنسیاں بہت زیادہ نکلتی ہیں، اور اس میں بھی یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس وقت بھی جب کہ جلد جسم کی سرخ ہو جائے اور اس میں جلن ہوتی ہو اور اس میں شدید خارش ہوتی ہو اور سویلنگ بھی ہوگی ہو، کسی بھی وجہ سے الرجی ہوگی ہو اس میں بھی، لیکن اس کے لیے یہ ہسٹری جو ہے وہ سوزاک کی ہسٹری ہونا ضروری ہے۔ اگر مریض میں سوزاک رہا ہے یا ابھی بھی سوزاک کا مریض ہے، یا پھر اس کو سفلس ہے، VDRL آپ نے ٹیسٹ کرایا جو کہ پازیٹیو آیا اور اسے سفلس کی شکایت بھی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلے بھی، مجھے ایک اس پہ بات یہ یاد آ گئی کہ میرا ایک مریض جو کہ لاہور سے خاص طور پر میرے پاس یہاں ملتان آیا تھا علاج کروانے کے لیے، سفلس کا مریض تھا، جس کو اور تو کوئی ایسا سمٹم تنگ نہیں کر رہا تھا، مگر اس کو ٹانگوں پہ بہت شدید خارش تھی، تھائز کے اوپر دونوں سائڈز پہ، اور وہ خارش سے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت اپنی ٹانگوں کو کھجاتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا، کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ تو یہ ممکن نہیں ہوتی یہ حرکت کہ ٹانگوں کے اس حصے کو کھجایا جائے، جس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ لاہور میں بہت سے ڈاکٹرز کے پاس سے میڈیسن لے چکا تھا اور اپنا علاج کروا چکا تھا، مگر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب میرے پاس اس نے میرے فون پہ بات کی تو میں نے اسے یہی کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیسن بتا دیتا ہوں، وہاں سے لے کر استعمال کر لیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ اسے پرابلم بہت زیادہ تھا اور وہ بہت شدید تنگ تھا۔ تو وہ ملتان میرے پاس آیا، اور پھر جب میں نے اس کی وہ خارش والی جگہ دیکھی، اور پھر جب میں نے اس کی ہسٹری لی اور پھر اس کا سفلس کا ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا۔ تو پہلی میڈیسن جو میرے ذہن میں آئی اس خارش کے لیے وہ کلیمیٹس ایرکٹا تھی، اور میں نے اس کی پہلی خوراک اس کو دی تو اگلے دن مریض نے، جب وہ لاہور جا چکا تھا، باقی میڈیسن بھی میں نے اس کو دی اس کے لیے سفلس کے لیے، مگر اس کے لیے خارش کے لیے، اور جو جلندار خارش ہے اور جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ سویلنگ بھی ہو جاتی ہے اور سکن سرخ بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کلیمیٹس ایرکٹا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ سی سے بنتا ہے CLEMATIS کلیمیٹس ایرکٹا۔ تو یہ میڈیسن بہت ہی اچھی ہے سفلس کے یا سوزاک کے ایسے مریضوں میں جن کو خارش یا جلندار پھنسیاں یا دانے وغیرہ بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ اور دیگر خاص علامات اس کی یہ ہے کہ دانتوں میں درد جو کہ رات کے وقت ہوتا ہے اور تمباکو نوشی سے زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو نسوار یا تمباکو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان کے دانتوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور ان کو اپنے دانت جو ہے کافی لمبے لمبے محسوس ہوتے ہیں، جو دانتوں کے گوشت ہے خاص کر نیچے والے دانتوں کا وہ کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم مسوڑے کہتے ہیں، یا جو مسوڑے ان کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت لمبے لمبے نظر آتے ہیں۔ سوزاک کے دب جانے کی مختلف شکایات میں جو پیدا ہو جاتی ان میں یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ ایسے مریضوں میں جن کے ٹیسٹیکل یا تو نیچے کی جانب ہمیشہ ڈھلکے رہتے ہوں یا پھر اوپر کی جانب کھنچ جاتے ہوں اور ان میں درد بھی ہوتا ہو، اور خاص کر دائیں طرف کا جو ٹیسٹیکل ہے اس میں جو مسائل آتے ہیں مختلف قسم کے، ان کے لیے کلیمیٹکس بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، جو کہ سوج بھی گیا ہو اور درد بھی کرتا ہو۔ اسی طرح پیشاب کی نالی کے اندر اگر جھنجھناہٹ ہے، مریض کو شدید خراش ہے، پیشاب کر دینے کے بعد بھی کچھ ٹائم تک اس کو اندر پیشاب کی نالی میں خراش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مریض اپنے ہاتھ سے پیشاب کی نالی کو، نائزہ کو یا پینس کو مسلنا شروع کر دیتا ہے اس شدید خارش کی وجہ سے یا خراش کی وجہ سے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنے آپ کم ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا
پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کی جو نالی اس کے منہ پر شدید جلن ہوتی ہے، پیشاب کی جو ایک دھار آپ کہہ لیں کہ ایک جو لائن کی طرح پیشاب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈراپ ہو کے ٹوٹ ٹوٹ کر مریض کو پیشاب آتا ہے مسلسل، اگر اسے مثانہ اس کا فل بھی ہے اور پیشاب کافی تیزی سے بھی آنا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں آتا اس تیزی سے اور وہ آرام سے کم اس میں آتا ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کر پیشاب آتا ہے، پیشاب کی نالی کے اندر سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے اور تمام پیشاب ایک دم سے خارج نہیں ہوتا۔ اور ایسے مریضوں کو جو مرض کی زیادتی ہوتی ہے وہ گرمی سے زیادتی ہوتی ہے، یعنی رات کو جب وہ لیٹتے ہیں بستر کے اندر تو اس سے زیادتی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے اور ٹھنڈک میں جانے سے ان کو آرام محسوس ہوتا ہے اور کمی جو ہے اس مرض کی کھلی ہوا میں ٹھنڈی جگہوں پہ کمی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہم میڈیسن یہ دیتے ہیں یہ خوراک اس کی کیو پوٹینسی میں بھی دی جاتی ہے، 3x میں بھی دی جاتی ہے، 6x میں بھی دی جاتی ہے، 30 پوٹینسی میں بھی دی جاتی ہے، 200 میں بھی اور 1 m میں بھی دی جاتی ہے، لیکن 1 m میں جو خوراک ہے وہ کم از کم ایک دفعہ جب دیں گے تو پھر اس کے 15 دن کے بعد دوسری خوراک دیتے ہیں، اور صرف ایک خوراک 1 m کی اگر آج آپ نے دی ہے 2 قطرے یا 5 قطرے تو پھر 15 دن کے بعد دوسری خوراک 2 قطرے یا 5 قطرے دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ بہت ہی میرے دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، اور میں نے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جب یہ ڈسکس کی ہے تو انہوں نے بھی اپنے تجربات سے یہی بتایا کہ میڈیسن کلیمیٹس ایرکٹا بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور اس کے سوزاکی مریضوں پہ یا سفلس کے مریضوں پہ اور جن کو جنسی مختلف بیماریاں نہیں ہوں میل مریضوں پہ بہت ہی اچھے اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میرے جو ساتھی ڈاکٹرز ہیں انہیں یہ آج کا معلوماتی پروگرام ہومیوپیتھک کی مشہور میڈیسن کلیمیٹس ایرکٹا کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔